ویلکم بیک. گول صاحب, NFC کے حوالے سے آپ سے بات کرتے ہیں. یقینی طور پر ایک بڑا کریڈٹ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے. پاکستان پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں ایک کنسنسس ہوا, اور خاص طور پہ جو اب پہلے دیکھا جاتا ہے کمزور صوبے ہیں ان کی طرف, خاص طور پہ بلوچستان کی طرف دکھایا گیا, اور اس میں کہا جاتا ہے کہ جو پنجاب کے چیف منسٹر ہیں میاں شہباز شریف صاحب, ان کا بڑا بہت امپورٹنٹ رول تھا, بڑا شیئر ہے, انہوں نے بڑی فراخ دلی کا ثبوت دیا. آپ کیا کہتے ہیں؟ میں اس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ NFC اتنا سینسیٹیو مسئلہ تھا کہ اگر آپ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں کہ ڈکٹیٹر کے زمانے میں اس کے نامزدہ نامزد چیف منسٹر جو کہ انتہائی کمزور چیف منسٹر سمجھے جاتے تھے, جن کا کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ بھی کنسیڈریبل نہیں تھا, وہ بھی اس پہ اتفاق رائے نہ کر سکے, اور الٹیمیٹلی انہوں نے کہا جی پریزیڈنٹ فیصلہ کرے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ڈیموکریٹک گورنمنٹ اور ڈیموکریٹک فورسز کی خوبصورتی ہے کہ جنہوں نے مختلف پارٹیوں کے چیف منسٹر تھے, چھوٹے صوبوں کے چیف منسٹر تھے, پنجاب کے چیف منسٹر مسلم لیگ نون سے تھے, لیکن اس پہ کنسنسس کرنا اور اس پہ کام کرنا یہ ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ کی خوبصورتی ہے. لیکن میں کریڈٹ دیتا ہوں چیف منسٹر پنجاب کو بھی, دونوں صوبوں چھوٹے صوبوں کو بھی, سندھ والے کو بھی, لیکن اگر آپ تھوڑا سا اس کو مینیوٹلی دیکھیں تو یہ سارا کریڈٹ جو ہے یہ فیڈرل گورنمنٹ کو جاتا ہے. جتنے شیئر بنے ہیں, جتنی ڈسٹریبیوشن ہوئی ہے, فائنینشیل ایشوز ہے سارے, اس میں سے میجر جو سیکریفائس ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ نے دی, 215 بلین روپیز. مثلا ہم گئے NWFP میں تو انہوں نے کہا جی ہمارے ہائیڈل پاور کی بات کرو, بقایا جات کی بات کرو, تو فیڈرل گورنمنٹ نے کہا ٹھیک ہے سرنڈر. اگر ہم بلوچستان میں گئے ہیں تو انہوں نے کہا جی ہماری گیس کی رائلٹی کی بات کرو, فیڈرل گورنمنٹ نے کہا ہے اوکے اپروو. سندھ میں گئے انہوں نے GST کی بات کی, ہم نے کہا اپروو. پنجاب میں گئے ہیں تو اس نے بھی اچھا پولیٹیکل ڈیسیژن لیے ہیں, لیکن اس وقت جو فائنینشیل بینیفٹ ہوا ہے وہ سارے صوبوں کو ہوا ہے. اور اگر کسی نے سرنڈر کیا ہے, یعنی پنجاب گورنمنٹ نے بڑی کھلے دل کی بات کی ہے, بڑے اس میں انہوں نے بڑا رول ادا کیا ہے, لیکن اگر فائنینشیل دیکھیں تو پنجاب گورنمنٹ کو بھی فائنینشیل لاس نہیں ہوا. اگر کوئی سرنڈر کیا ہے تو پیپل پارٹی کی گورنمنٹ نے, اور پریزیڈنٹ آصف الزرداری اور پرائم منسٹر یسر رضا گیلانی کی ڈائریکشن پہ فیڈرل گورنمنٹ نے سرنڈر کیا ہے. اور یہ کریڈٹ جو میجر کریڈٹ ہے, سب سے بڑا کریڈٹ ہے, وہ فیڈرل گورنمنٹ کو اور اپنے منسٹر فائنانس کو جاتا ہے. لیکن میں اپریشیٹ کرتا ہوں چاروں چیف منسٹرز کو بھی, چاروں صوبائی حکومتوں کو بھی, اور فیڈرل گورنمنٹ کو. میں آپ کو پہلے اپریشیٹ اس حوالے سے کر چکا ہوں. تھینک یو ویری مچ. گول صاحب, اب ایشوز کی بات کرتے ہیں, تھوڑا سا ٹائم رہ گیا ہمارے پاس. ہمارے ملک کی جتنی مذہبی جماعتیں ہیں, جماعت اسلامی ہے, اور اس کے علاوہ اب دیکھا جائے تو ایک لبرل جماعت ہے. اب عمران خان صاحب وہ بھی جب بات کرتے ہیں, کچھ دیر پہلے بھی آپ سے ذکر ہو رہا تھا, وہ کہتے ہیں کنٹینویشن آف پالیسیز ہے, خاص طور پہ ٹیررزم کے حوالے سے, اور وہی کہتے ہیں کہ جو پہلے سلسلہ چل رہا تھا پرویز مشرف کے دور میں وہی چل رہا ہے. اب یہ بات تو آن ریکارڈ ہے کہ نظام عدل پارلیمنٹ میں کیا, زرداری صاحب اسے پارلیمنٹ میں لے گئے, پارلیمنٹ سے انہوں نے پورا موقع دیا, اور یہ پارلیمنٹ کا ڈومین تھا بھی نہیں, لیکن پھر بھی وہ لے گئے تھے. کہ جب امریکہ 8 سال کی جنگ کے بعد افغانستان میں اب یہ مجبور ہو گیا, فوجی تو بے شک وہ اور منگا رہا ہے, لیکن وہ بھی مجبور ہو گیا کہ سافٹ سیکشنز تلاش کیے جائیں, سافٹ ایلیمنٹ تلاش کیے جائیں, اور ان سے نیگوسیشنز کی جائیں. تو ہم اس پالیسی پر کیوں ہیں کہ ہم صرف ملٹری آپریشنز کیے جا رہے ہیں؟ اور کیا ایک طرف تو وہ لوگ تھے جو کہ پاکستان کے آئین کو تسلیم نہیں کرتے تھے, جب بلوچستان کی بات آتی ہے تو ہمارے پریزیڈنٹ صاحب بھی فرماتے ہیں, پرائم منسٹر صاحب بھی فرماتے ہیں, وہ جنرل امنسٹی کی بات بھی کرتے ہیں, وہ یہ بھی بات کرتے ہیں کہ ہم رام داغ بگٹی سے بات کرنے کو تیار ہیں. رام داغ بگٹی بائی دا وے آپ بھی جانتے ہیں وہ پاکستان کو تسلیم نہیں کرتے, تو یہ ڈفرینس کیوں؟ بڑا آپ کا خوبصورت کوشچن ہے, اور اس وقت موجودہ حالات کے مطابق میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوشچن ہونا چاہیے تھا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جماعت اسلامی اور عمران خان کا آپ نے ذکر کیا ہے. کیا اس ملک کی پولیٹیکل فورسز اگر بات کریں اس میں آپ کا پاکستان پیپل پارٹی ہے, پاکستان مسلم لیگ نون ہے, پاکستان مسلم لیگ کاف ہے, MQM ہے, JUI ہے, اور باقی چھوٹی چھوٹی پارٹیاں, مسلم لیگ فنکشنل ہے, اور جو بھی پارلیمنٹ میں جماعتیں ہیں جن کی نمائندگی ہے انہوں نے اس فیصلے کو یونینیمسلی انڈورس کیا. نمبر 1. نمبر 2, یہ آپ نے بات کی ہے کہ ہم ادھر بات کرتے ہیں برآمدات بگٹی سے, تو آپ بات کرتے ہیں تو ادھر آپ ڈسکرمنیشن کیوں کرتے ہیں؟ یہ سوال وہ بھی اٹھاتے ہیں. میں آپ کو عرض کرتا چلوں, سب سے پہلے ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے کہا, پریزیڈنٹ صاحب نے کہا کہ ہم ڈائیلاگ کرنے کو تیار ہیں اور ہم میز پہ بیٹھنے کو تیار ہیں, اور ان حالات میں جو پہلے آپ نے ذکر کیا سوات کا, ہم نے ثابت کیا کہ جمہوری, ہم نے 3 Ds کا, آپ کو پتہ ہے پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ ہم ڈائیلاگ پہ یقین رکھتے ہیں, ہم ڈیٹرنس پہ یقین رکھتے ہیں,
اور پھر اس کے بعد ریٹ آف دی گورنمنٹ کو تو ہم نے کرنا ہی کرنا ہے. Obviously. سب سے پہلی پالیسی یہ, اب یہ بھول گئے, نہ عمران خان 3Ds کی بات کرتا ہے نہ جماعت اسلامی بات کرتی ہے, لیکن اب ان کا مسئلہ بن گیا. وہ اس وقت سنگل آؤٹ ہو گئے ہیں پوری قوم کے حوالے سے. جہاں آپ اندازہ کریں یار, جو مسجد اپنا GHQ والی مسجد میں جو ہو رہا ہے, آپ ان سے ڈائلاگ کرنا چاہتے ہیں؟ جن لوگوں نے لاہور میں یہ حادثہ کیا ان سے آپ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں؟ پولیٹیکل گورنمنٹ نے کی لیڈرشپ نے بھی کہا کہ ہم سرنڈر کریں, ہتھیار پھینکیں, ہم آپ سے ڈائلاگ کرنے کو تیار ہیں, اور ڈائلاگ کیا بھی. نمبر 2, ہمارے آرمی چیف کی اگر آپ اسٹیٹمنٹ دیکھیں, انہوں نے کہا ہم کوئی مسعود قبیلے کے خلاف نہیں ہیں, ہم ٹیررسٹ کے خلاف ہیں, ہم شرپسند عناصر کے خلاف ہیں, مسعود قبیلہ بسم اللہ. نمبر 2, یہ بات شاید آپ کے علم میں کبھی آئی ہوگی, کیا اگر تو وہ جیسے یہ کہتے ہیں کہ جی یہ سارے مسعود جو ہے وہ ٹیررسٹ نہیں ہے, 25 سے 30 لاکھ IDPs کہاں سے آ گئے؟ کیا وہ سارے ٹیررسٹ تھے کیا؟ اور کیا حکومت نے ان کے خلاف آپریشن کیا؟ نہیں کیا, ان کو باعزت گھروں میں واپس چھوڑا. اس کے بعد آپ وزیرستان سے جو آپ کا IDPs آ رہے ہیں, کیا ہم ان کو ٹیررسٹ کہہ رہے ہیں؟ کیا ہم ان کو فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہے ہیں؟ اگر ہم مسعود کے خلاف ہوتے تو ان کو فیسیلیٹیٹ نہ کریں. جماعت اسلامی کا اپنا ایشو ہے. میں تو یہ کہتا ہوں, جماعت اسلامی کے ایک دن آرگو کر رہے تھے قاضی صاحب کہ دیکھو جی, اوباما نے جب کہا کہ پاکستان کے عوام ٹیررزم کے خلاف ہو گئے قتل و غارت کی وجہ سے, اس لیے انہوں نے اور قتل و غارت شروع کر دی, تو میں مجیب شامی کو سلوٹ کرتا ہوں. ان کا جواب یہ تھا کہ قاضی صاحب اگر تو امریکہ اس بات سے ٹیررزم کروا رہا ہے, قتل و غارت کروا رہا ہے, تو وہ ان لوگوں کی کروائے جو اس کے کو بھی گالیاں دیتے ہیں اور ٹیررسٹ کی سپورٹ کرتے ہیں. وہ آپ کو تو ٹیررسٹ کچھ نہیں کہتے, عمران خان کو بھی کچھ نہیں کہتے. ٹیررسٹ اگر اٹیک کرتے ہو ANP پہ کرتے ہیں, لاہور آ کر کرتے ہیں, GHQ پہ کرتے ہیں, تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ وہ ٹیررسٹ جن کی وہ بات کرتے ہیں. اب مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جماعت اسلامی اور عمران خان, وہ جو شہید فوج کا جو شہید ہے اس کو بھی کہتے ہیں جی وائلیشن ہے, گولی چلی ہے, ہمیں اس کو پسند نہیں کرتے, اور جو ٹیررسٹ جو مارنے والا جو بچوں کو شہید کر رہا ہے وہ اس کو بھی کنڈیم نہیں کرتے. سیاسی حل نکال لیا جاتا ہے, سیاسی حل حاضر ہیں, ایوری ٹائم حاضر ہیں, پہلے بھی حاضر تھے. سیاسی حل کوئی نہیں نکالا جا رہا. برسر صاحب یہ ریکارڈ پہ ہے کہ ہم نے ڈائلاگ کو کبھی نہیں چھوڑا. سوات کا تھینک یو, مجھے شاید یاد نہ ہوتا, آپ نے ذکر کر کے مجھے یاد دلا دیا. ہم نے ANP اور پیپل پارٹی کی پالیسی کے خلاف تھا وہ ڈائلاگ یا نہیں تھا؟ وہ ایگریمنٹ جو ہم نے کیا ہماری بنیادی پیپل پارٹی کے اصولوں کے خلاف تھا, ANP کے اصولوں کے خلاف, لیکن ہم نے قوم کے وسیع تر مفاد کی خاطر کیا. آج بھی جو بھی سرنڈر کرے, جو بھی امن میں رہنے کی ہمیں یقین دلائے گورنمنٹ, تو میں نے کہا حد ہے نا, جو آرمی چیف کہتا ہے کہ جو لوگ محسود ہیں جو پرامن ہیں, ہم ان سے بات کرنے کو بھی تیار ہیں, ہم ان کو پروٹیکٹ کرنے کو بھی تیار ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں اب ان کو کوئی راستہ نہیں مل رہا جماعت اسلامی کو اور عمران خان کو, یہ ادھر ادھر کی جو بات ہے. اب وہ بات میں کروں گا نہیں, وہ کہتے ہیں جی اس پارلیمنٹ کا کیا حصہ بننا تھا, یہ NRO پارلیمنٹ میں, وہ کہتے ہیں NRO زدہ پارلیمنٹ ہے, جو نہیں آ سکے اس کا. میں نے بھی NRO کا جواب دینا تھا لیکن آپ کو ٹائم, وہ بس ٹائم کا. میں کون سا بہت شکریہ آپ کا ناظرین, آپ نے پروگرام دیکھا آج کا, اور اس کا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا. بہت شکریہ.